بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی کی جاہ و جلالت نمود کرتی ہے زباں پر جب کبھی زینب کا نام آتا ہے۔ میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دورانیہ جو اب چل رہا ہے یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے دن ہیں، اور میری تھوڑی سی کوشش ہے کہ میں یہ تینوں جو خطبے میں نے پڑھے ہیں، میں یہ تینوں خطبے آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ آج کا خطبہ جو ہے وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے جو کوفے میں خطبہ دیا تھا، یہ وہ خطبہ ہے اور یہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ بی بی فرماتی ہیں، حمد و ستائش اللہ کے لیے اور درود و سلام میرے پدر بزرگوار محمد مصطفیٰ اور ان کے پاک اور نیک اہل بیت پہ۔ کوفے والوں، غدر و فریب کے پجاریوں، رو رہے ہو، تمہارے یہ آنسو کبھی نہ رکیں، ہمیشہ فریاد کرتے رہو مکاری کے پتلوں۔ تم تو اس عورت کی طرح ہو جو محنت سے اونٹ کاٹتی اور پھر خود ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی۔ اے قسمیں کھا کر پلٹنے والوں، کذب و غرور کے مجسموں، لونڈیوں کی سی خوشامد اور دشمنوں کی طرح عیب جوئی کرنے والے۔ یہاں بی بی نے سورہ نحل کی آیت نمبر 92، اس آیت میں بقور سند تلاوت کر کے اس حقیقت پہ روشنی ڈالی ہے کہ قسم کھانے والا اپنے قول و فعل و قرار پر خدا کو ضامن قرار دیتا ہے۔ آگے بی بی فرماتی ہیں، ظالموں، تم گھورے پر اگی ہوئی ہریالی اور جھوٹی ملمہ کاری کی طرح بے قیمت ہو۔ کس بری طرح تم نے اپنی عاقبت خراب کی ہے۔ اب غضب الہی کے لیے تیار رہو، تم ہمیشہ غضب میں مبتلا رہو گے۔ کیوں ستم گروں آنسوؤں سے منہ دھو رہے ہو؟ ہاں رو، تم رونے کے مستحق ہو، ہنسنے سے زیادہ رو۔ تم نے اپنے دامن پر وہ دھبا لگایا جو دھوئے نہیں چھٹے گا۔ کوفے والوں، یہ اندھیر کہ خاتم النبیین کے بیٹے سردار جوانان جنت کو قتل کر ڈالا۔ بے حمیتوں، تم نے اسے خاک و خون میں ملایا جو تمہارے لیے کعبہ، امن جائے پناہ، صلاح و عطشی کی آماجگاہ اور منارہ ہدایت تھا۔ غور تو کرو، تم نے کتنا بڑا گناہ کیا، کس بری طرح تم رحمت الہی سے دور ہوئے۔ تمہارے مساعی عبث، کوشش بے سود، ذلت و خواری کے خریداروں، تم عذاب میں ضرور گرفتار ہو گئے۔ وائے ہو تم پر، حق فروشوں، تم نے اپنے رسول کے کلیجے کو پاش پاش اور ان کے حرم کو بے پردہ کیا۔ کتنے اچھے اور سچے لوگوں کا خون بہایا اور کن طریقوں سے سرکار ختمی مرسلین کی حرمت ضائع کی۔ کوفیوں، تم نے وہ کام کیا ہے جس کے سبب کچھ دور نہیں کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ تمہاری برائیاں آفاق گیر ہیں، تمہاری بدعمالیوں نے پوری دنیا کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ سنو، تم حیران ہو کہ اس واقعے سے آسمان نے خون برسایا۔ ٹھہرو، عذاب آخرت اس سے زیادہ تمہیں رسوا کرے گا، اور وہ بھی اس وقت جب کہ نہ کوئی تمہارا حامی ہوگا نہ مددگار۔ ہاں، یقین مانو یہ مہلت کے لمحے تمہارے بوجھ کو ہلکا نہیں کر سکتے۔ وقت قبضہ قدرت سے باہر نہیں، انتقام کی گھڑیوں کو قریب سمجھو، اور داور محشر گناہ گاروں کی گھات میں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، کوفیوں، تم اس وقت کیا جواب دو گے جب پیغمبر خدا تم سے کہیں گے کہ تم آخری امت ہو؟ تم نے میری اولاد، میری اہل بیت، میری حرمت اور میرے ناموس کے ساتھ یہ کیا کیا؟ میرے گھرانے کی کچھ ہستیوں کو اسیر بنایا اور بعض کو قتل کر ڈالا۔ کیوں؟ میرے احسان، رشد و ہدایت کی یہی جزا ہے، یہی صلہ تھا کہ میرے بعد میرے عزیزوں اور میرے آل اولاد کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا۔ اہل کوفہ، اندیشہ ہے کہیں تمہارا بھی وہی حشر نہ ہو جو شداد اور اس کی امت کا ہوا۔ یہ میری بی بی کی خطبہ تھا، جس کے ختم ہونے کے بعد حکومت کا زوال شروع ہو گیا، کیونکہ میری بی بی نے اتنی جرت اور فصاحت و بلاغت کے ساتھ ان کو پوری طرح سے بھرے دربار میں رسوا کیا اور کوفیوں کو بتایا کہ تم نے اس ٹائم کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ بی بی کے خطبے میں وہ فصاحت و بلاغت تھی اور وہ انداز تھا کہ کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ ہماری بی بی اتنی اسیر ہوئیں، اتنے غم اٹھا کے آ رہی ہیں۔ علی کی بیٹی بول رہی تھی اور کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ ان کو
خاموش کرا سکے۔ یہ ضرور آپ لوگ سنیں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ میری بیوی کی ہمت کس طرح کی تھی، جو انہی نے کہا تھا کہ میں نے سوائے خوبصورتی کے کربلا میں کچھ نہ دیکھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔